بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردو 11ویں جماعت کے ساتھ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ اچھا بچوں، آج کا ہمارا سبق نمبر 7 شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے چارپائی، ٹھیک ہے۔ نام سے ہی واضح ہے کہ چارپائی، کیونکہ جو بھی سبق ہوتا ہے نا، اس سبق میں جو چیز سب سے نمایاں ہوتی ہے وہ اس کا عنوان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح پیچھے ہم نے سبق پڑھے کہ اخلاق نبوی، اس کے اندر اللہ کے نبی کے اخلاق کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے سبق پڑھا ہے فاقے میں روزہ، کہ ایک فاقے میں روزہ انہوں نے رکھا ہے، کچھ بھی نہیں کھایا، بغیر کسی کھائے پیے روزہ، فاقے میں روزہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں، یہ سبق ہم نے پڑھا کہ استاد کو عدالت کے کٹہرے میں لایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ چارپائی، اس پورے سبق کے اندر جتنے بھی بعد میں ہم سبق پڑھیں گے، اس کا جو عنوان ہوتا ہے، عنوان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس سبق کے اندر چارپائی کا تذکرہ ہے یا اس چیز کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ اصول ہے، اسلوب ہے لکھنے کا۔ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ جو بھی صورت ہوتی ہے، اس صورت کے اندر، جس طرح آپ کی صورت ہے البقرہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر گائے کا ذکر ہے، جو کہ واضح، اور بھی کئی جو ہے نا وہ چیزیں، لیکن جو سب سے معروف وہ چیز ہے گائے، کہ پھر اس کا نام ہی بکرا پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر اور بھی کئی جتنی بھی صورتیں، کہ صورت کوثر ہے، اللہ کے نبی کو حوض دیا گیا کوثر کا، ٹھیک ہے، حوض کوثر جسے کہتے ہیں، تو نام ہی کوثر پڑ گیا۔ اسی طرح صورت طٰہٰ ہے، ٹھیک ہے، تو طٰہٰ جو حروف مقطعات، اس وجہ سے اس کا نام ہی وہ پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سبق جتنے بھی کتابیں سلیبس کے اندر، اس میں جو پہلا لفظ ہوتا ہے نا، اس لفظ کے بارے میں ہی بات چلتی ہے اس پورے سبق میں۔ تو چلیں سبق دیکھتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے چارپائی، اور مصنف ہے اس کا رشید احمد صدیقی۔ 24 دسمبر 1892 میں یہ اس کی پیدائش ہے، اور 15 جنوری 1977 میں اس کی وفات ہے۔ صنف ادب، ادب کی کون سی صنف ہے؟ انشائیہ، یہ ٹھیک ہے۔ انشائیہ کیا؟ مضمون کی ہے ایک قسم، ایک تحریر کو کہتے ہیں انشائیہ، مضمون کی ہے ایک قسم، ایک تحریر، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی تحریر، ایک چیز دیکھی اس کے بارے میں لکھ دی، اس کو انشائیہ۔ اس کا دوسرا نام مضمون بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ماخذ مضامین رشید، یہ کتاب ہے، اسی میں سے لیا گیا ایک اقتباس چارپائی کے نام سے، جو آپ کے سلیبس میں شامل کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے تصانیف اس کی مضامین رشید ہے، خندہ ہے، گنج ہے، گرا مایا ہے، ٹھیک ہے، یہ کتابوں کے نام ہے۔ اور اس کے بعد اس پورے سبق کے اندر جو ہے، جو مشکل الفاظ کے معنی ہے، یہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلا ہے اوڑھنا بچھونا۔ اوڑھنا بچھونا ہر وقت کا معمول، ٹھیک ہے۔ گٹی میں پڑا رہنا، یہ محاورہ بھی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے فطرت میں ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیڑھی بزرگوں یا اولاد کا سلسلہ، کہتا ہے میری پیڑھی جو ہے وہ چڑھ رہی ہے 7 نسلوں سے، 7 پشتوں سے، ٹھیک ہے۔ انسداد منشیات آپ نے پڑھا ہوگا، جس کا مطلب ہوتا ہے خاتمہ۔ اس کے بعد ہے دست و گریباں کا مطلب ہوتا ہے ہاتھا پائی کرنا، ٹھیک ہے۔ جائے پناہ پناہ کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے قاضی الحاجات، حاجت جو ہے وہ روا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مسحری، ایک وضع کا پلنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سوجھ بوجھ سوچ سمجھنے کی صلاحیت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ادھر آ جاتا ہے بولو براز کا مطلب ہوتا ہے پیشاب خانہ، ٹھیک ہے۔ لب و گوڑ قبر کا کنارہ، دری سوتی کپڑے کا موٹا فرش، اس کو کہتے ہیں دری۔ سرکہ کا مطلب ہوتا ہے چوری کرنا، عربی زبان کا لفظ ہے۔ ادوان چارپائی کی دوان، وہ جو لاسٹ میں جو نا وہ رسی کے ساتھ اس کو باندھا ہوتا ہے چارپائی۔ کلمات خیر، بلائی کی باتیں یا اچھی باتیں۔ پیش بینی، دور اندیشی۔ سمن کا مطلب ہوتا ہے عدالت کی طرف سے کوئی پیغام، کوئی چٹھی، کوئی رکا جو عدالت کی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فکر سخن کا مطلب ہوتا ہے بولنا، غور و فکر کرنا، اچھا بولنا، اس میں شعر بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شکستہ حال، اس کا مطلب ہے پریشان، اور سامان راحت، عیش و آرام۔ لوازم کا مطلب ہوتا ہے ضروری چیزیں، اور بان کا مطلب ڈوری جو، ٹھیک ہے، اس کے بعد جسے ہم چارپائی بناتے ہیں۔ قابل التفات، توجہ کے قابل،
اور نافرجام اس کا مطلب ہوتا ہے بد انجام۔ اب یہ ہے اس پورے سبق میں مشکل الفاظ کے معنی، ٹھیک ہے۔ اب اس سبق کے اندر بیان کیا گیا ہے، چارپائی کا تذکرہ ہے، وہ جو رشید احمد صدیقی نے بڑی ہی مزاحیہ انداز میں، طنزیہ انداز میں بلکہ، ٹھیک ہے، طنز اور مزاح دونوں شامل ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہندوستانیوں کا اوڑھنا بچھونا جو ہے نا یہ چارپائی ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح چارپائی ہے کہ یہ ہماری گٹھی میں پڑی ہوئی ہے، جس طرح مذہب ہے اسی طرح چارپائی گٹھی میں پڑی ہوئی۔ کس طرح گٹھی میں پڑی ہوئی کہ پیدا ہونے سے لے کے، پیدائش سے لے کے، ٹھیک ہے، یہ موت تک جب بندے کو وہ دیتے، کندھا دیتے تو چارپائی کے اوپر ہی پڑا ہوتا ہے نا چارپائی، یعنی کہ موت تک چارپائی کا بندے کا چارپائی کے ساتھ یعنی کہ ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ چارپائی اور بندہ لازم ملزوم ہے، اس سے بغیر چھٹکارا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ اسی چارپائی پہ ہم کیا کرتے ہیں، یہی چارپائی ہمارے لیے وہ، یہ نکات میں نے لکھے ہوئے کہ اس میں ہم مدرسے جاتے اسی چارپائی سے، پھر آفس جاتے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہاں جیل خانے کے اندر دعا ہر چیز یعنی کہ وہ چارپائی کے اندر جو ہے نا اس نے بیان کی ہے کہ ایک چارپائی اس میں جب ہم آفس میں جاتے تو وہاں بھی آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ ہم کسی مدرسے میں جاتے، مدرسے میں بھی چارپائی جو ہے نا وہ آپ کو ملے گی، وہاں بھی چارپائیاں آپ کو ملے گی۔ اسی طرح ہم جو ہے وہ کہیں ہاسپٹل میں جاتے تو وہاں بھی آپ کو چارپائی ملے گی۔ پھر ہم جب واپس آتے تو وہی چارپائی جو ہوتی ہے اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں، خشک گندم جو ہے، گندم کو خشک کرنے کے لیے باہر جو ہے اس کے اوپر کوئی کپڑا لگا کے اس کے اوپر گندم ہم پھینکتے، گویا کہ یہ بھی ہمارے لیے کام کرتی ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں وہ بیان کرتا ہے کہ اس کے اندر چارپائی کو ہم کھڑا کر دیتے، کھڑا کرنے کے بعد جو سیویاں ہوتی ہیں، وہ گھر کے اندر جو سیویاں بناتی ہیں عورتیں، وہ اس کے جو بان ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ لٹکا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہی چارپائی جو ہوتی ہے جب کوئی اندھیری ہوتی دونوں چارپائیوں کو آپس میں ملا لیا جاتا ہے اور نیچے وہ سایہ بن جاتا ہے، یعنی کہ کمرے کی شکل ایک حجرہ بھی اس کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے۔ پھر کہتا ہے یہی چارپائی ہوتی ہے کہ اس میں اس کے نیچے، اس کے تکیے کے نیچے آپ دوائی رکھتے ہیں، آپ دستاویز، ہر چیز آپ کو چارپائی کے اندر جو ہے نا وہ مل جائے گی۔ گویا اس کو طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ وہ کلینک بھی ایک ٹائم بن جاتا ہے، یعنی کہ ساری دوائیاں آپ کو اس میں یعنی کہ جو چارپائی تکیہ اٹھائیں گے تو چارپائی کے نیچے ہر جو ہے وہ چٹھی، ہر چیز، بجلی کا بل ہو، گیس کا بل ہو، ہر چیز آپ کو نیچے سے ملے گی، پیسے آپ کو نیچے سے ملے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اندر پیچھے بندہ رکھتا جاتا ہے ہر چیز۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ چارپائی جو ہے اس کو جب ہم اندر جو ہے وہ جب یعنی کہ کسی تاریک کوٹری کے اندر جب ہم رکھتے تو پھر یہ چارپائی کے اوپر ہم کیا رکھتے ہیں، آلو رکھ لیتے ہیں، پیاز رکھ لیتے ہیں، تو یہ پیاز کا کام دیتی ہے۔ پھر جب بندہ بیمار ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہی چارپائی اور اسی کے اوپر یہ غسل خانہ بھی بن جاتا ہے اور اس کے اوپر ہی بندوں کو نہلا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بیمار ہوتا ہے اس کو اس کے اوپر یہ نہیں کہ اس کو اٹھا کے کسی اس کے اوپر ہی اس کو پانی ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے بعد خشک ہو جاتی ہے چارپائی، اس کے اوپر وہ لیٹا ہے۔ پھر اسی چارپائی پہ وہ دسترخوان بن جاتا ہے، اس کو چارپائی یعنی کہ بیٹھ کے اسی چارپائی پہ وہ کھانا کھاتا ہے۔ پھر وہی چارپائی غسل خانہ بن جاتا ہے، یعنی کہ پخانہ کرنے کے لیے بیمار بندہ ہے، بوڑھا، وہ نہیں جا سکتا، اسی چارپائی پہ وہ نیچے وہ کر لے، ٹھیک ہے، اس کے بعد صفائی کر دی جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مکھیوں کا گھر جو ہے نا وہی چارپائی ہوتی ہے، ہر چیز، مکھی، مچھر، ہر چیز، گندگی، غلاظت، ٹھیک ہے۔ پھر اسی چارپائی کے اوپر جو کتے، اس کے بعد بلیاں، ہر جانور جو ہے نا وہ اسی چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے۔ گویا کہ اس نے ہر چیز، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جو چارپائی سے ہم علیحدہ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بوس ہے، پھر سیاست میں بات کی کہ اس کو بھی ایک چارپائی ہے، اس نے بیٹھنے کے لیے، یہ صحیح بیٹھنے کے لیے چارپائی، ہوٹل میں چلے جائے بڑی چارپائی، ہم کہتے ہیں یہ جو ہے نا وہ بیٹھ کے بندہ کھانا کھاتا ہے۔ تو اس نے پورے سبق کے اندر جو ہے نا یہ چارپائی کا تذکرہ کیا ہے، یعنی کہ ہندوستانیوں کی تہذیب جو ہے نا وہ بیان کیا کہ کس طرح ہندوستانیوں کی تہذیب، ایک مذہب اور چارپائی اس طرح آپس میں کس طرح وہ لازم ملزوم ہے کہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اس چارپائی کا ساتھ ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر میں نے مختصر کر کے آپ کو بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس میں کہتا ہے کہ قابل التفات، یعنی کہ وہ یہ چارپائی ایک باغبان مالی کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عام ہر چیز اس کے اوپر جو ہے وہ رکھی جاتی، پیاز رکھے جاتے، آلو رکھے جاتے ہیں، ہر چیز جو ہے نا وہ، اس کے مرچیں جو ہے وہ سکھانے کے لیے چارپائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔
تو ہر چیز اس نے اس کے اندر یعنی کہ ایک طنزیہ مزاحیہ انداز میں ہندوستانیوں کی تہذیب جو کہ چار پائی کے ساتھ اس نے منسلک کی ہے وہ ہمیں بتلائی ہے. ٹھیک ہے، اس پورے سبق کو آپ نے دیکھنا ہے. یہ مشکل الفاظ کے معنی ہے، آپ نے صرف اس کو لکھنا. اب خلاصہ کس طرح کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، مشکل الفاظ تو ہو گیا. خلاصہ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سبق کا عنوان، مصنف کا نام. سبق کا عنوان تو لکھا ہوتا ہے، مصنف کا نام آپ نے لکھنا جس کا آپ کو 1 نمبر ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اس کا خلاصے کی ہیڈنگ ادھر دینے لگا ہوں. خلاصے میں سب سے پہلے آپ نے تعارف کروانا ہے رشید احمد صدیقی کا. رشید احمد صدیقی جو ہے ان کا 1 یا 1.5 لائن میں اس کا تعارف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے آپ نے لکھنا ہے کہ رشید احمد صدیقی کا سبق یہ چارپائی. سبق چارپائی رشید احمد صدیقی کی کتاب مضامین رشید سے لیا گیا ایک اقتباس چارپائی. ٹھیک ہے، جس کے اندر اس نے ایک چارپائی کو تذکرہ کیا اور ہندوستانیوں کی تہذیب کو چارپائی کے ساتھ جوڑا. ٹھیک ہے، کہ یہ چارپائی بندے کے پیدا ہونے سے لے کے بندے کے مرنے تک یہ بندے کے ساتھ رہتی. ہندوستانی جو ہے نا وہ لوگ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے. غسل خانہ بھی یہ ہے، دوائی خانہ بھی یہ ہے. ٹھیک ہے، ہاسپٹل جو ہے اس کے اندر چلے جائیں وہ آپ کو چارپائی. اس کے بعد ہر چیز جو زندگی کے ساتھ وابستہ بندہ کرتا ہے وہ کہتا ہے چارپائی کے بغیر ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں پھر آپ نے اس کو ایڈ کرنا اور یہ اس کی طوالت ہونی چاہیے آپ کی کتنے پیج کی؟ 1.5 سے بلکہ 2 سے 2.5 پیج. ٹھیک ہے، یہ آپ کی خلاصہ مکمل ہونا چاہیے. تو اس میں کوئی غلطی نہیں کرنی. اور اس کے بعد یہ مشکل الفاظ کے معنی ہے، اس کو نوٹ کر لیں. یہ آپ کا جو اگلا لیکچر ہوگا سیاق و سباق کا اس میں بھی آپ کو کام آئیں گے، خلاصے میں بھی کام آتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے جب کرنا ہوتا ہے خلاصہ تو مشکل الفاظ کہ اسی طرح ہو بہو تو نہیں لکھتے نا. خلاصے کا مطلب ہوتا ہے کہ نچوڑ عکس. آپ نے پورا سبق کو پڑھا، اب مفہوم اس کا چینج نہیں ہونا چاہیے. آپ الفاظ بدل سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں اس کو آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں. اور اس کی طوالت 2 سے 2.5 پیج تک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا مکمل لیکچر ہے آج کا. اس میں ہم نے الفاظ معنی کیے، خلاصہ کیا. ٹھیک ہے، یہ چند نکات ہے، اس کو دیکھ لینا آپ نے. اور اس کے بعد یہ سبق کا عنوان، مصنف کا نام. اب اگلا لیکچر جو ہمارا ہوگا وہ سیاق و سباق کا ہوگا. ٹھیک ہے، السلام علیکم.